اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ یہ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 43 ہے، 43 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں وہ نشہ اتر جائے اور تم جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح سے اگر تم گزرنا چاہتے ہو، مسجد میں گزرنا ہو تو الا عابری سبیل، مسجد سے گزر سکتے ہو لیکن ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جنوبی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنوبی کی حالت میں مسجد سے گزر سکتے ہو لیکن رک نہیں سکتے ہو بھی مجبوراً، اور یہاں تک کہ فرما دیا حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، نہا لو اور پاکی حاصل کر لو۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور بھی سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو تم پاکی حاصل کر لو، اور اس کے بعد تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں، اکثر مسلمانوں کو جنوبی کی حالت میں اگر جنوبی سے غسل کرنا ہو، نہانا ہو، تو انہیں نہانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اکثر لوگوں کو یہ طریقہ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے آج میں وہی طریقے کو بتلانا چاہتا ہوں، اور اس میں کس طرح سے نہانا ہے یہ مختصر طور پر میں بتلاؤں گا، اور انشاءاللہ ایسے آسان طریقے سے بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمام سامعین کو اور سامعات کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے۔ جیسے انسان سمندر میں ڈبکیاں لگا لے، یا کئی بالٹی میں پانی لے کر کے، ٹب میں پانی لے کر کے بہت زیادہ پانی اپنے اوپر بہا لے، یا بارش کے پانی میں جا کر کے نہا لے، تو وہ آدمی سنت طریقے سے وہ پاک نہیں ہو پاتا ہے، اس کو پاک نہیں بتانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتلائے ہیں اور خود آپ کا عمل رہا ہے، صحابہ کرام نے بھی یہ عمل اپنائے، صحابیات نے بھی عمل اپنائے، اور یہ عمل کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال دیکھے تھے وہ کر رہے تھے۔ میں اس میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت، وہ حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس میں روایت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنوبی کی حالت میں جب غسل کرنے کے لیے گئے تو فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، پہلے آپ نے دونوں ہاتھ کو دھوئے، پہلے آپ نے دونوں ہاتھ کو دھوئے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارا آپ اگر ٹب میں یا کسی برتن میں، بڑے برتن میں پانی لے کر کے غسل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہو، تو پہلے ہمارا آپ ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھو لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوئے تھے۔ اور اسی طرح سے نل سے اگر نہاتے ہیں یا ساور کرتے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر اس میں ہاتھ نہ دھوئیں تو چلے گا۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، فیغسل فرجہ، اور اپنے شرمگاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیے، دھوئے۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، زیر ناف پانی بہانے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، یا بدن میں جس جگہ گندگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، اس کو صاف کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، وضو جس طرح سے نماز کے لیے کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے وضو فرمایا۔ ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ باصول الشعر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیے اور پانی لینے کے بعد اپنے انگلیوں کے ذریعے سے خلال کر کے اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچایا، وہ پانی جڑوں تک انگلیوں سے پہنچایا۔ حتی اذا رأى ان قد استبرأ، یہاں تک کہ جب دیکھ لیا کہ مکمل طریقے سے پورا بال اور بدن بھیگ چکا ہے، بال کی جڑوں میں بھی
مردوں کے لیے خاص طور سے پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یاد اور رکھیں کہ اگر مائیں بہنیں ہوں، عورتیں ہوں، اور وہ پہلے سے جوڑا باندھ رکھی ہوں، چوٹی باندھ رکھی ہوں، تو اس چوٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے سے بندھا ہوا ہے تو اسی طرح سے وہ تین لب پانی لے کر کے اپنے سر پہ ڈال لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر بال کے جڑوں تک اس پانی کو پہنچا دیں۔ اسی طرح سے پھر فرمایا کہ حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، جب مکمل جڑوں تک پانی پہنچ گیا تو 3 لب آپ نے پانی لیے چلو سے اور 3 بار آپ نے اپنے سر پہ بہایا۔ ثم افاض علی سائر جسدہ ثم غسل رجليه، پھر آپ نے پورے بدن پر پانی بہایا اور پھر آپ نے بعد میں اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ یہ ہے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور ہم اور آپ یہ جانیں گے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ چاہے جہاں غسل کر رہے ہوں، ندی میں ہو، نہر میں ہو، پانی کم نہیں ہونا چاہیے۔ وہی پانی طاہر اور مطہر ہے، جو پانی جس کے اندر بو نہ پھیل گئی ہو، جس کے اندر بدبو نہ پھیل گئی ہو، ذائقہ مکمل خراب نہ ہو گیا ہو اس کے اندر، یا اسی طرح سے ایک رنگت دیا گیا جو نجاست کے رنگ کو بالکل وہ نجاست اتنی پڑ گئی ہو اس پانی میں کہ اس نجاست نے پانی کو اپنے رنگ میں لے لیا۔ یہ آپ تالاب میں غسل کرتے ہیں، غسل ہو جائے گا، پاک ہو جائیں گے، ندی میں تو بالکل۔ لیکن ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے اسراف سے، پانی زیادہ خرچ کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے آپ بہت کم پانی سے آپ وضو کر لیا کرتے تھے، اور 5 مد تک آپ اسی، جیسے ہم اور آپ چھوٹا پیمانہ لے لیں 1 لیٹر کا، ½ لیٹر کا، تو اتنے 5 مرتبہ لیتے اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو پانی کے اسراف سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں یہاں پر ایک حدیث بتا دوں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غسل کن کن لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پہلے میں یہ بتاؤں کہ غسل جیسے کرنا ہے، ہاتھ پہلے آدمی دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد اس کے بعد داہنے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو یا جسم میں جہاں جہاں بھی گندگی یا نجاست لگی ہو، منی وغیرہ لگی ہو، تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لے، اور صاف کرنے کے بعد پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کرے۔ اور وضو کرنے کے بعد جس طرح سے وضو کرتے ہیں، اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غسل کے لیے وضو کیے تو اس وقت آپ نے مسح نہیں کیے سر کا، تو آپ چاہیں تو مسح نہ کریں چونکہ اس پر پورا پانی ڈالا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پیر کو وہیں پہ نہیں دھوئے، تھوڑا سا ہٹ کے دھوئے۔ لیکن یہ ایک مستحب طریقہ ہے کہ اگر آپ سیمنٹڈ پہ غسل کر رہے ہیں جہاں پر چھینٹے پڑنے کے دوبارہ چانس نہ ہو، تو آپ وہاں پر پیر بھی دھل سکتے ہیں۔ بعد میں دھلنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے بعد آپ نے پیر بعد میں دھوئے تھے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے پورے وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد سر کے بال جو ہے اس کی جڑوں کو اچھے طریقے سے آپ کو بھگانا ہے، مکمل طریقے سے، مردوں کو خاص طور سے پورے خلال کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو بھگانے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد جب بھیگ جائے تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنے طرف پانی بہائے، پھر بائیں طرف بہائے، پھر بیچ میں بہائے۔ اسی طرح سے جسم پر بھی داہنے بائیں اور بیچ میں اس طرح سے پانی کو انسان بہا لے، اس کا مکمل وضو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اب غسل کن کن چیزوں سے، کون کون سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چاہے نیند کی حالت میں ہوں یا آپ بیدار ہوں، جاگے ہوئے ہوں، منی کا خارج ہو جانا۔ منی خارج ہوتے وقت انسان کے اندر ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ایک انسان الگ کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو منی ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے خارج ہونے سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، کہ آپ اس کے نکلنا ہی انسان کے لیے، ناپاکی کے لیے کافی ہے۔ اگر منی نکل جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپس میں زوجین کا، میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہونا، مباشرت ہونا، ملاقات ہونا، اور ملاقات حقیقی جس کو کہتے ہیں، جیسے آپس میں ہم بستری کرنا، تو اس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اذا التقى الختان، کہ جب دونوں کے ختنے مل جائیں، اسی طرح سے آپس میں ملاقات ہو، تو منی خارج ہو یا نہ ہو لیکن غسل اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے ہے، حیض کا جو خون آتا ہے، اور یہ مہینے میں جو مقرر ایام میں جو خون آتا ہے، اگر وہ خون رک جائے تو
غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح سے نفاس کا خون رک جانے کے بعد بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی انسان اگر مر جائے تو مسلمان ہو، وہ مر گیا، اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور کوئی مسلمان نہیں تھا اور مسلمان بنا، کافر تھا، غیر مسلمان تھا، اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا، تو اس کے اوپر بھی نہانا اور غسل کرنا ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تھیں، انشاءاللہ اور بھی باتیں آئیں گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے روح سے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے غسل کیا جاتا ہے اور کیسے غسل کرنا چاہیے۔ تو مختصر طریقے سے میں نے بتلا دیا آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ پورے حوالے کے ساتھ پھر میں آؤں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور پھر آپ کو پورے حوالہ کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا، کئی دفعہ بتلاؤں گا۔ اور غسل کے بعد بھی آپ وہی دعا پڑھیں جس سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا ہے، آپ پڑھیں۔ اور اس کے بعد اور مزید دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جو وضو کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، پاکی اور صفائی حاصل کرنے کی، اسے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔